بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جواد باقر۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے خطاب کیا ہے، اس کے بعد سینٹ کا جو رزلٹ آتے ہیں دھما چوکڑی سی ایک مچی ہوئی ہے۔ اپوزیشن کی طرف سے جو بیان دیے جا رہے ہیں، حکومت کی طرف سے بھی بیان دیے جا رہے ہیں۔ اسی پر گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور تجزیہ کار، دانشور، کالم نگار سجاد میر صاحب۔ سجاد میر صاحب، وارم ویلکم کرتا ہوں۔ مگر اسی پر گفتگو کرنے کے لیے جو سینٹ کی صورتحال ہے، ہمیں قمر دلشاہ صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، ادھر سے گفتگو کا آغاز کر لیں۔ ان سے بات آغاز کرتے ہیں، اس میں بہت دلچسپ باتیں ہیں، باتیں بالکل وہی کریں۔ کتاب میں ہے، انہوں نے اپنا لہجہ نہیں بدلا ہے، بالکل اسی طرح اپنا انداز نہیں بدلا ہے، اور جس چیز کی لوگ توقع کرتے تھے کہ اس الیکشن سیٹ بیک کے بعد وہ اپنا ایٹیچیوڈ چینج کریں گے اور جو ڈیوائڈ اس قوم میں، مگر آج بھی وہ کنٹینر پہ کھڑے اس کو فل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ لگتا ہے وہ نہیں کر رہے، وہ کہتے ہیں یہ این آر او مانگ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت ٹھیک جا رہا ہوں اور ساری خرابیاں لوگوں نے پیدا کی ہوئی ہیں۔ کیا بنے گا اس سے؟ پہلے لیکن قمر دلشاہ صاحب سے پوچھتے ہیں، بات کرتے ہیں، پھر میں باقی جی بالکل کرتا ہوں۔ السلام علیکم قمر دلشاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اصل جناب کیا صورتحال ہے؟ اب نو کانفیڈنس کا ووٹ آ رہا ہے، اب ہمارے وزیر اعظم کانفیڈنس کا ووٹ لے رہے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن میں کنسنٹریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے شاید توجہ نہیں دی اور سپریم کورٹ پہ جانا پڑا، خفیہ بیلٹ، فلاں بیلٹ، اور میرا نہیں خیال جو سپریم کورٹ کا آرڈر ایسا تھا کہ فوری طور پر آپ کو اوپن بیلٹ کرنا پڑتا۔ تو کیا آپ کو پورا انالیسس جو ساری صورتحال ہوئی کیسے کرتے ہیں آپ اس کا؟ دیکھا جی، اصولی طور پر جہاں تک ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہی موقف اختیار کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ جب تک آئین کے آرٹیکل 226 میں ترمیم نہیں ہو جاتی تو اس وقت تک جو ہے وہ آپ آرڈیننس کی جو روح ہے یا آرڈیننس جو جاری کیا گیا ہے اس پر عمل درآمد کرنا ناممکن ہے جب تک کہ آپ آئین کے آرٹیکل 226 میں ترمیم نہیں کر لیتے۔ تو یہ حکومت کا فرض تھا کہ اسمبلی سے کسی ذریعے سے بھی پہلے اپنے آئین میں ترمیم کرتے ہیں۔ جب آپ کا وہ ایک بل پیش ہوا اور قومی اسمبلی نے اور سینٹ نے اس کو مسترد کر دیا تو پھر اس کے بعد تو آرڈیننس لانے کا جواز ہی نہیں تھا۔ لیکن جب ظاہر ہے اسی طرح الیکشن کمیشن بھی ایک آئینی ادارہ ہے کہ جب تک آپ آئین میں ترمیم نہیں کر لیں گے اس وقت تک اپنا بیلٹ پیپر میں ترمیم کرنے کے مجاز ہی نہیں ہے، ان کو اختیار ہی نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے تو ساری جو معاملات وہ تو ہماری پارلیمنٹ کا فرض تھا نا کہ پہلے آئین میں ترمیم کرنے، جب آئین میں ترمیم ہو جاتی تو لا آف لینڈ کے تحت الیکشن کمیشن نے اسے عمل کرنا تھا، فرض تھا، لازمی تھا، کمپلسری تھا، مینڈیٹری تھا۔ جب اس کے بغیر الیکشن کمیشن کس طریقے سے جو ہے بغیر آئین میں ترمیم کیے وہ اس عمل درآمد کرتا، جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اس آرڈیننس کو مسترد کر دیا، صدارتی ریفرنس کو مسترد کر دیا۔ تو الیکشن کمیشن پاکستان تو کوئی قانون ساز ادارہ تو نہیں ہے اور نہ اس کو قانون سازی کرنے کے اختیارات ہیں۔ اس لحاظ سے یہ جو آ رہا ہے کہ وہ ایک ویڈیو آ گئی، فلانا آ گیا، الیکشن کمیشن کچھ کر نہیں رہا۔ ہاں، یہ ویڈیو کے بارے میں پرائم منسٹر صاحب کا پوائنٹ آف ویو درست ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کو جو ویڈیو آئی تھی، پشاور کی ویڈیو آئی ہوئی تقریباً 15-20 دن ہو گئے، تو اس پر ان کو ایکشن لینا چاہیے تھا، اس کی وہ ٹھیک ہے۔ اور اب یہ جو ویڈیو کل پرسوں بھیجی ہے، آڈیو ویڈیو، وہ نوٹس پر جاری کر دی گئی، یہ تو پرسوں ہی آئی ہے، اس پر الیکشن کمیشن کارروائی کر رہا ہے۔ یہ دونوں ویڈیو جو آئی ہے یہ الیکشن کمیشن پاکستان پر دائرہ کار میں آتی ہے، ان کے خلاف انکوائری کرنی چاہیے، انویسٹیگیشن۔ لیکن 2-4 دن میں تو دیکھیں جو ویڈیو پشاور کی تھی وہ 1.5-2 سال پرانی ہے۔ کیا چیز؟ وہ جو پشاور کی ویڈیو تھی وہ پرانی ویڈیو ہے، وہ پرانی پشاور والی تو 3 سال پرانی ہے نا۔ وہ کسی ادارے نے اس پہ کارروائی نہیں کی، اور ادارے بھی تو ہیں۔ دیکھو یہ 3 سال تک پرانی ہے، لیکن جب الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس ابھی مسلم لیگ نواز نے بھیجی ویڈیو تو وہ بھی کی، لیکن حکومت نے بھی ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ سب سے پہلے تو پارلیمانی کمیٹی بنا دی انہوں نے فواد چودھری کی سربراہی میں، تو وہ الیکشن کمیشن پاکستان کو بھجوانی چاہیے تھے کہ آپ کارروائی کریں۔ تو حکومت نے تو اس کارروائی کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو ویڈیو نہیں بھیجی۔ بالکل درست ہے، بہت شکریہ قمر دلشاہ صاحب، آپ سے رابطہ رہے گا، بات ہوتی رہے گی، بہت شکریہ آپ کی رہنمائی کا۔ یہ تو الیکشن کمیشن کا کیس جو ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے کہا، وہ ایک مسئلہ دیکھیے یہ ہے کہ عمران خان کی جو آج کی تقریر ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا، ہمارا خیال تھا کہ عمران خان اپنا ایٹیٹیوڈ چینج کریں گے، وہ ایک طرح کی ڈیفائیڈ ہوئی قوم کو اکٹھا کریں گے، وہ جو ان کے خلاف جتنے چارجز لگ رہے ہیں کہ مہنگائی اس کے بارے میں یہ نہیں کہیں گے یہ پرانوں کی وجہ سے ہے،
اس کے بارے میں یہ نہیں کہیں 3 سال ہو گئے میر صاحب، اب جو آپ کیا اپوزیشن کہہ رہی ہے وہ صرف یہی ہے کہ وہ NRO مانگ رہی ہے. صحیح، یعنی یہ سارے جو دلائل ہیں اب کوئی نہیں سنتا، لیکن لگتا ہے کہ عمران خان وہ کسی کی شے پہ کرتے ہیں کہ ان کا موڈ ہی ایسا ہے، وہ کنسنس کی پیدا کیوں نہیں کرنا چاہ ان کا رہے؟ مزاج ایسا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ کرکٹ کا کھیل ہے، دونس دھمکی سے اگریسو ہو گئے، فرنٹ فٹ پہ ایک اگریسو کیپٹن بن کر آپ کچھ کر سکتے ہیں. ایسا ہوتا نہیں. جمہوریت میں آپ کو سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، 11 کے 11 کھلاڑیوں کو. یہ نہیں کہ آپ کا امیج ہو مارکیٹ میں اور آپ جو چاہے کرنا چاہے کر لیں. اس وقت صورتحال ہے کہ ہمیں توقع تھی کہ عمران خان جو تھے، صرف انہوں نے اگر یہ اس بات کا اعلان کیا ہے کہ میں کانفیڈنس کا ووٹ لوں گا تو اس کے ساتھ وہ اپنے ایٹیچیوڈ میں بھی تبدیلی پیدا کریں گے، کوشش کریں گے کہ پارلیمنٹ کے اندر قوانین میں تبدیلی ہو سکے. انہوں نے ایک اگریسو سٹیپ لیا کہ ٹھیک ہے جی میں یہ کروا لیتا ہوں، کانفیڈنس کا ووٹ لے لیتا ہوں، اور پھر ساتھ اعلان کر دیا کہ جو سینٹ کے چیئرمین کے لیے ہمارے کینڈیڈیٹ اچھا چلیں کانفیڈنس کے ووٹ پہ وہ اعلان کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہی وہ آئے ہوئے ہیں، میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوں. چلیں آج ایک ملاقات بھی بڑی اہم ہوئی ہے اس موقع پر، اس پہ بھی ڈسکس کرنا ہے، مگر اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں سینئر تجزیہ کار مجاہد بریلوی صاحب نے جوائن کیا. جی لائن پہ مجاہد بریلوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. میں نے کہا ان کی رائے سنتے ہیں، بڑی مزے کی رائے ہوتی ہے، بڑی مزے کی، بڑے ہمارے پیارے دوست ہیں، ذرا ان کی رائے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. مجاہد بریلوی صاحب السلام علیکم. ہمیں پتا ہوتا ہے کہ رائٹ اور لیفٹ اور بیلنس کتنا کرنا پڑتا ہے، بدقسمتی سے میرزا تو پارٹیاں ہو گئے چینل اور اینکر. یعنی اب اگر میں نے ایک بار پہلے بھی کہا تھا کہ بھائی اتنے ہی مخالفت میرے پاکستان میں وہ نون لیگ کا جلسہ 50,000 تو وہ چلا رہے 4,500 اور 5,500 لوگ تھے. اب ان کو یہ بھی اور یہ چینل نمبر 2 نمبر 1 ہوتے ہیں. تو یہ جو ہمارے جو بن گیا ہے کراچی میں ایک جلسہ تھا جس پر میں نے بڑی محتاط رائے کسی USA کے چینل کو دے دی کہ یار 500,000 تو تھے اور وہاں قیامت آ گئی کیونکہ وہ کہتے تھے 60 لاکھ لوگ ہیں. تو وہ یہ ہے کہ جو چینل اور اینکر اور معتبر اینکر اور وہ باقی ہے، کچھ لوگوں نے حوالے سے اپنا اعتبار بھی کھو دیا جب چینلوں نے ان سے یہ کرایا. اور مرزا ہم نے تو یہ سیکھا ہے اور واقعی ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اگر آپ سچ نہیں بول سکیں تو کم از کم جھوٹ نہ بولیں. اچھا مجاہد بریلوی صاحب، آج وہ عمران خان نے بھی تقریر کی، خیال تھا کہ وہ اپنا لہجہ کچھ چینج کریں گے، اپوزیشن سے ریکنسلیشن کی بات نہ بھی کریں تو کم از کم، لیکن وہی کہ میں NRO نہیں دوں گا اور یہ کہ جو کچھ ان لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے، مہنگائی ہے تو یہ ان کی وجہ سے ہوئی ہے، اور میں مطلب ہر چیز اپوزیشن پر ڈال رہے. کوئی پارلیمانی ریکنسلیشن یا کسی اس طرح کی بات کی وہ بات نہیں، وہ NRO کہتے ہیں آج بھی اسے، تو کیسے چلے گا؟ میرا سیاست تو یہ صحافت اور یہ صحافت میں بھی ہے. آپ نے جب صحافت کی یا ہم لوگ اس کے بعد تھوڑے سے آئے، مثلا اب جو ہے وہ سین وارڈ بیلنس وارڈ لوگ سننا نہیں چاہتے. اب وہ جو سجاد میر کی پیڑھی ہے یا ہم بعد میں ہماری پیڑھی آئی ہے، یا اب یہ صحافت سے پہلے ہوتا تھا جو میں آپ کو مثال دے رہا تھا، تو آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہر چیز ریفلیکٹ کرتی ہے نا سوسائٹی میں. اگر جو تیزی سیاست ہوگی ویسے صحافت ہوگی، جیسے لیڈر ہوں گے ویسے ان کے MNAs MPAs ہوں گے منتخب ہوں گے. تو یہ تو ایک اس کا پورا ایک اوور آل ہے. تو دیکھیں عمران خان صاحب کے وہ تو میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ دراصل یہ ناراض ارکان نے ان سے انتقام لیا ہے. 2.5 سال میں کراچی میں وہ کتنی بار آئے ہوں گے؟ مشکل سے 6 بار. یہ جو ان کے علی زیدی، یہ جو ان کے اسد عمر، یہ جو ان کے گورنر جو بیٹھے رہتے تھے باہر، وہ ان سے میرے خیال میں ان کے اراکین اسمبلی کو وقت نہیں ملتا تھا. تو آپ کو بھی علم ہے کہ جو ممبر کی بڑی سائیکی ہوتی ہے، پھر وہ تلاش کر رہا ہوتا ہے. آپ یونیورسٹی کے الیکشن لڑے ہو تو میں نے بھی ایک زمانے میں دیکھا تو پریس کلب پہ جب ہم نے الیکشن لڑے تو مجھے آپ ہمارے مرحوم عبد الچابڑا کہنے لگے یار تم نے اس آدمی کو جو ہے اگر مشاعرے میں پڑھوا دے تو کیا حرج تھا؟ وہ کہتا ہے، میں نے کہا 2 سال پرانی بات ہوگی، کہتا نہیں میں ووٹ لے لوں گا. تو آپ سمجھے میرے وہ 2.5 سال سے جو ان کے ساتھ ضابطیاں ہو رہی تھی انہوں نے انتقام لیا. لیکن دوسری بات یہ ہے میر صاحب، یہ تو کوئی اس میں یعنی کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی نا کہ یہ دونوں پارٹیاں ہیں جنہوں نے 20, 25, 30 سال گورنمنٹ کی ہیں. یہ تو ایک حقیقت ہے نا کہ انہوں نے اربوں خربوں روپے بنائے ہیں. یہ تو حقیقت ہے نا کہ انہوں نے 1 جنریشن نہیں 2 جنریشن 3 جنریشن کے لیے کیے ہیں. انہوں نے یہ سارے ڈکلیئر کیے ہیں. عمران خان کا یعنی میں پارٹی کا نہیں کہہ رہا، ذاتی طور پر ایک بات ہے کہ اس کے مالی مفادات نہیں ہیں، یہ ایک بات ہے. اس کی کوئی اولاد، اس کا کوئی بیٹا، اس کا کوئی بھانجا، اس کا کوئی فیملی یہ نہیں ہے. اور اس لیے اگر جی میں چلا جاؤں گا چلے بھی جائیں گے. یعنی ہم ڈسپائٹ وہ کریں کہ ایک عمران خان نے اپنے جو ابھی تک ان کے اوپر 2.5 سال کے میں کوئی ایسا الزام نہیں لگا کہ وہ ذاتی طور پر ہوں. تو یہ جو ہے وہ میرے خیال میں پولیٹیشین نہیں ہے عمران خان.
पॉलिटिशियन ये लोग हैं कि जो आज जरदारी और शहबाज आपस में किस तरह हंस बोल रहे थे, और क्या सज्जाद मीर साहब खुदा न करे कभी मैंने कहा ये होता कि मैं सज्जाद मीर ने ये कहा होगा कि मुजाहिद बरेलवी को मैं गिरबान से पकड़ के बाहर निकालूंगा, अगली बार आप मुझसे बीबल ले रहे होते हैं मैं देता। ये साथ किस तरह खड़े होते हैं? लेकिन मुजाहिद बरेलवी साहब एक बात तो हुई ना, सियासत में होता है, आप कह रहे हैं सियासत में इलेक्शन के बाद जो मकसद होता है कि इनके जो मफादात बड़े गहरे हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के, और उन्हें पहले बारियां बदलते थे अब उनको खतरा से थर्ड फोर्थ था इमरान खान को बदकिस्मती से वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। ये बात सही है कि उनको आपका मतलब है कि हुकूमत का सिर्फ प्रॉब्लम इतना है कि वो डिलीवर कर नहीं पा रही, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो डील भी नहीं कर पा रही लोगों के साथ, नहीं कर सके, नहीं वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। लेकिन ये बात है कि इन लोगों के साथ यानी पार्लियामेंट के साथ बिहेवियर भी उनका कोई ऐसा नहीं है कि वो लेके साथ चल सके। एक और इंटरेस्टिंग बात देखिए मीर साहब, आपको भी पता है कि सेनेट में वोटों क्या होता है, दो शरीफ आदमी, दो मिडिल क्लास के लोग, यानी आप देखें कि दोनों नहीं जीते, या वो एक फरसुल्ला बाबर वहां भेजा गया जहां से वो इलेक्शन हारे, 7 वोटरों ने जुड़ा, यहाँ परवेज रशीद, ये तो देखिए आप। यानी अगर वाकई यानी ये जो हार्ड लोग, मिडिल क्लास के लोग, पढ़े लिखे लोग, मैं दोनों सहाफियाना बैकग्राउंड रखते हैं, यानी ये मैं नहीं कहता कि इमरान खान तमाम हीरे ले आए, फरिश्ते ले आए, इन्होंने अपने इनके डिच जो हुए वो दोनों एमएनए हुए। और दूसरे ये मैंने कहा ना कि हफीज शेख की नॉमिनेशन गलत थी, वो आउटसाइडर थे, वरना हफीज शेख को उन खातून जो है जो रुकन असेंबली उनको तो 174 वोट मिले ना पीटीआई की। जी जी, मैं कोई पार्टी बन करने, मैंने ये दोनों पहलू जहन में रखे। आप जाके पलवशा खान को यहाँ जिताते हैं, यहाँ सेफ सीट थी सिंध की, या रहमान मलिक को आप यहाँ से जिताते हैं, और वो उस बेचारे फरसुल्ला बाबर को वहां भेज दिया, परवेज रशीद को पंजाब में भेजा जो कंप्रोमाइज कर लिया। आज तो अगर उनको थप्पी दी गई, लेकिन खुद मरियम बीबी को नहीं पता कि ये क्या हुआ। आपने कहा था ना कि कुछ हुआ है, मुझे नहीं मालूम। तो मकसद ये कि इनके बड़े इनकलाबी नुक्ता नजर है आपका, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मुजाहिद बरेलवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। देखें ये बहुत अपने खास असलूब में बात करते हैं और बड़ी मजे की बात कर रहे हैं और बड़ा तजिया कर रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि अपोजिशन तो चढ़ी हुई है, वो इस बात पर ये कह रही है कि ये जो इलेक्शन जीत दिया हमने, इसके बाद बरावल कहता है कि हम फैसला करेंगे कि नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट का लाना किधर से आनी, सहाफी ने सवाल कहाँ लानी है, सबसे पहले पंजाब में लानी है कि वफाक में लानी है, कहीं और करना, ये सब फैसला हम करेंगे। और लॉन्ग मार्च भी होगा, सब कुछ होगा। मरियम कह रही है कि भाई ये जो हमने पैसे नहीं दिए, हमने लोगों से ज्यादा ये वादे किए होंगे कि तुम्हें मुस्लिम लीग का टिकट देंगे, और मुस्लिम लीग का टिकट देंगे तो वो खुश। देखे ना, पीपल्स पार्टी अपना क्रेडिट ले रही है, यूसुफ गिलानी वो कहते हैं जी क्रेडिट मुस्लिम लीग ने अपना भी ले लिया कि भाई हमारा टिकट लेने की खातिर तो लोगों ने डिफेक्ट किया। अच्छा, मरियम नवाज ने भी आज बात की है कि ये जो नवाज शरीफ को वोट मिला है, ये मुस्लिम लीग नून को वोट मिला है, ये वाकई इसमें बात में सच्चाई है? इसमें इस वक्त पंजाब में बहुत सारे लोग हैं, पीटीआई के भी हो सकते हैं उसमें, ये जो इस ख्वाहिश रखते हो कि उन्हें मुस्लिम लीग नून का टिकट मिले। आने वाले इंतखाबात में शायद पीटीआई की टिकट की वो अहमियत न हो जो माजी में थी। ऐसे पीपल्स पार्टी के साथ भी हुआ पंजाब में। वैसे पीडीएम में इस वक्त जो मजबूत है वो पीपल्स पार्टी लग रही है। इसी हवाले से बात करने के लिए मुनव्वर अंजुम साहब ने हमें ज्वाइन किया, पीपल्स पार्टी मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि सारी हर पार्टी अपने हिसाब से तो स्ट्रॉन्ग जा रही है, पीडीएम, लेकिन मसला ये है कि इमरान किस बात पे सबके साथ झगड़ा कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर अंजुम साहब। वालेकुम सलाम सज्जाद मीर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, ये तो इमरान तो कह रहा है कि जी आप लोग ने सारी माजी की खराबियां आपने पैदा की हुई आप लोगों ने, और आप एनआरओ मांग रहे हैं और मैं एनआरओ नहीं दूंगा। इमरान क्या कह रहा है, आप क्या करना चाह रहे हैं? बिलावल कह रहा है कि जी अब हम फैसला करेंगे, नो कॉन्फिडेंस कहाँ आनी है, कब आनी है, कैसे आनी है? बिल्कुल जी, फैसला तो जाहिर है कि पीडीएम की लीडरशिप ने करनी है कि नो कॉन्फिडेंस कब लानी है, क्या हमने अपना नो कॉन्फिडेंस लाना है, ये लॉन्ग मार्च करना है। अभी चीजें सेटल हो रही हैं, लेकिन मेरा अपना जो एनालिसिस है, मेरा अपना तजर्बा है बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर, मेरा ख्याल है कि पंजाब से शुरू करेंगे। सबसे पहले पंजाब से नो कॉन्फिडेंस आएगा, बुजदार जो है उसको, यानी पीपल्स पार्टी आपकी जो सारा बोर्ड मुस्लिम लीग नून पर डालना चाह रही है फिलहाल, नहीं वो नो कॉन्फिडेंस का बोझ ऊपर नहीं उठाना चाह रहे। बैगेज जो होता है ना वो सबने इकट्ठे उठाना होता है, किसी एक भी बोझ नहीं। जब आप पीडीएम का हिस्सा है तो बैगेज तो सबने मिलकर उठाना है ना। ये तो हम पंजाब से बुजदार, तो आपको पता बुरी तरह नाकाम हो चुका हुआ है।
پہلے بھی اس کے خلاف موومنٹ چلی تھی، ابھی بھی چلی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہاں سے ہم سٹارٹ لے سکتے ہیں. لیکن یہ فیصلہ تو پی ٹی ایم کی قیادت نے کرنا ہے، اور ان کی قیادت میں پہ فیصلہ ہوگا کہ انہوں نے پہلے نو کانفیڈنس موو کرنا ہے کہ اب انہوں نے مرکز پہ کرنا ہے یا صوبے سے کرنا ہے. پر میں نے تو اپنا انالیسس بتایا بینگ کے پولیٹیکل ورکر. رہی بات اپنا اس کی اپنا عمران خان کی، تو عمران خان کا تو آپ کو پتا ہے ہر پوائنٹ پہ یو ٹرن لیتا ہے. اس نے تو یہ بھی کہا تھا کہ اگر میرا بندہ ہار گیا، اسلام آباد سیٹ ہار گیا، تو میں جو ہے وہ اسمبلیاں کو تحلیل کر دوں گا. وہ تو اس نے کیا، یو ٹرن لے لیا. اب وہ کہہ رہے میں کانفیڈنس کا ووٹ لوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ یو ٹرن کی ہسٹری کی اتنی اچھی ہے کہ شاید اس میں بھی یو ٹرن لے لے. اس وقت اس کی جو ہے کل کا جو واقعہ ہے اتنا بڑا، اور پی ٹی ایم جو جیتی ہے، اور میں وہ سزا گلانی کی جو وکٹری ہے، وہ اس نے تو اس کی پورے محلات کو ہلا دیا ہے. اس نے بنی گلہ کو ہلا دیا ہے، اس کے شگاف پڑ گئے ہیں. سو وہ ابھی تحریک انصاف جو ہے وہ بخلا گئی ہے. اب ان کے وزیر کہہ رہے ہیں کہ جی اپنا ہم جو ہے یہ جو ہے یہ گند کیا ہے. بات سنیں، سیاستدانوں کو ٹائم کب ملا؟ پہلی دفعہ بی پی آئی تو 18 مہینے رہی، دوسری بار نواز شریف آیا تو وہ 2 سال رہا، تیسری بار بی پی آئی تو پھر ہمیں 2.5 سال دیے گئے. نواز شریف آیا تھا وہاں اس کو چلنے نہیں دیا گیا، وہ ٹروتھ اور میجورٹی کے ساتھ آیا تھا. لیجسلیشن تو ہو ہی نہیں ہے. مطلب ہے کہ جب عامریت کو تو آپ 10 سال 12 سال دیتے ہیں، اور ایوب خان کا دور ہو، پھر اپنا یہی آ گیا، پھر ضیاء الحق آ گیا، پھر مشرف آ گیا. سیاستدانوں کو تو جب آپ کام کرنے نہیں دیں گے، اداروں کو مضبوط نہیں کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ سینٹ کے الیکشن کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ ادارے اس سے مضبوط ہوں گے. اور جو دیکھیں جتنے بھی ووٹ جو ایم این اے نے ڈالے ہیں، وہ ہر حلقے کا 3.5 لاکھ کے ووٹ کا وہ اپنا اس کو جتا کے ایم این اے بھیجا ہے. اس نے ووٹ ڈالا یوسف گلانی کو. اور ہم تو حیران ہیں کہ ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہمارے 15 ووٹ کم پڑے ہمیں. ہم تو 15 ووٹ اس سے زیادہ میں پڑھنے تھے. وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ ہم ان کو بھی ڈھونڈ رہے ہیں. اب تو یہ ہے کہ اس کو عمران خان کو چاہیے کہ جو لوگوں نے اس کو ووٹ نہیں دیا، سب سے پہلے فوری طور پر ان کو فارغ کرے تاکہ لوگوں پہ اس کا اعتماد بحال ہو. ان کو تو فارغ نہیں کیا. اب نو کانفیڈنس کے لیے اس کو ضرورت ہے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ اگر پارٹی ڈسپلن کے خلاف کسی نے ووٹ دیا ہے، جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہے انہوں نے ووٹ خراب کیے، تو سب سے پہلے جو ہے نا ان لوگوں کو یہ فارغ کرے تاکہ لوگ کہیں کہ یار واقعی جو عمران خان وہ سنسیئر ہے. تو میں سمجھتا ہوں وہ تو ان لوگوں کے ساتھ ان کی کشتی میں جو سوراخ ہو چکے ہیں وہ پانی بننا شروع ہو گیا ہے. تو کچھ دنوں کی بات ہے، عمران کی حکومت پوری کی پوری گر جائے گی، کیونکہ جو بیساکھیوں پہ آتے ہیں وہ ان کی بیساکھی نکلتی ہے تو وہ گر جاتے ہیں. تو یہ تو بالکل سلیکٹر اور سلیکٹڈ کو سوچنا چاہیے. اب عمران اکیلے جو ہے وہ ان لوگوں کو تحرین کا آپ کے سامنے کہ اس کو انہوں دے دیا، لیما خان کو NRO دے دیا، یہ ہمیں NRO کی بات کرتے ہیں. ہم تو ان سے کوئی NRO نہیں مانگ رہے. ہم تو کہہ رہے جو بات کرنی ہے اب پیپلز پارٹی کا دیکھیں موقف کو. پی ڈی ایم پہلے کہہ رہے تھے جی پہلے ہم کریں لانگ مارچ. اب پیپلز پارٹی کا موقف تھا کہ نہیں ہم سینٹ پہ جائیں گے، اور ہم سینٹ میں آ گئے. اور کتنے اچھے طریقے سے ہم لوگوں نے اس کو جو ہے ہم نے کارنر کیا ہے. اور آپ دیکھیے گا طریقے میں اعتماد میں بھی یہ بکھلا گئے کہ اگر آ گئی ہمارے خلاف تو ہم فارغ ہو جائیں گے. اور نو کانفیڈنس کا جو ہے ووٹ وہ بھی جو ہے وہ ڈر گئے ہیں کہ وہ ہمارے جو اگر 15 لوگ جا سکتے تو ہمارے 25 لوگ، کیونکہ ہر بندے کو ناراض کیا ہے. 1.5 سال سے تو ایم پی او کو نہیں ملے، تو ایم این اے ایک ہی جگہ پہ رہ کے ایم این اے کو نہیں ملے. تو سر اس طرح اور اپوزیشن کو اس نے کارنر کیا ہے. ہم دیکھیں 18ویں ترمیم ہم لے کر آئے تھے، ہم نے تمام اپوزیشن جماعتوں کو آن بورڈ کیا تھا. عمران خان صاحب کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یار سیاست کرنے کے لیے سیاسی رسبے استعمال کرنے پڑتے ہیں، سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. کوئی ناراض ہے اس کو بھی لے کے چلنا پڑتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ آگے دکھاتا ہے اس کو بھی لے کے چلنا پڑتا ہے، مل جل کے آگے چلنا ہے. آپ ہر محاذ سے تو ناکام ہو گئے، وہ کشمیر کا محاذ ہو، وہ اکانومی کا محاذ ہو، اور لوگوں کی دیکھیں وعدہ کر کے آئے تھے یہ کہ جی ہم جو ہے نا 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ جو ہے گھر دیں گے، ہم جو ہے کشکول نہیں پکڑیں گے، ہم IMF کے ساتھ نہیں چاہیں گے. ہر جگہ پہ تو وہ اس نے. اور مہنگائی کا عالم یہ ہے کہ جب سے یہ صاحب آئے ہیں تقریباً 35% مہنگائی بڑھ گئی ہے. پیٹرول جو اس کو بیچنا چاہیے 70 روپے کا،
وہ بیچ رہا ہے 100 پیٹرولیم پہ کی حکومت چل رہی ہے, اس کی آمدنی پہ حکومت چل رہی ہے. ایکسپورٹ بڑی کوئی نہیں ہے, امپورٹ جو ہے امپورٹ میں بھی انہوں نے بین لگا کے تو اسمگلنگ کو فروغ کر دی ہے. اب ٹرک جو روکے نا, ٹرک کیوں نہیں روک رہے ٹرک؟ کوئی اپنا چمن سے انٹر ہو رہا ہے, کوئی اپنا ادھر سے انٹر ہو رہا ہے بارڈروں سے, لیکن یہ کچھ بھی نہیں کر رہی ہے. تو کام تین حکومت ہے, اس سے پہلے جتنی بھی حکومتیں کم سے کم انہوں نے کچھ نہ کچھ ڈلیور تو کیا ہے, انہوں نے تو ڈلیور ہی کچھ نہیں کیا. غریب تو غریب تر ہوتا گیا, امیر تو امیر تر ہو گیا. مافیا کی حکومت ہے. ہمیشہ جب آپ سمجھے کہ کسی کو آپ کہتے ہیں نا کہ آٹا مہنگا ہوتا ہے تو اس کا حکومت چور ہے, تو اس کا مطلب یہ خود چور ہوئے نا. آٹا مہنگا, چینی مہنگی, آئے مافیا کی حکومت ہے. مہنگی, گیس مہنگی, ہر چیز مہنگی, نوکریاں سب, ہر چیز, انسانیت کی قدر مہنگی, کوئی چیز باقی نہیں بچی. بہت شکریہ منور انجم صاحب, بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ بہت ساری باتیں کی, بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں بات تو بڑی ٹھیک کہہ رہے ہیں, کوئی ڈلیور کیا نہیں اور کہہ رہا ہے میں NRO نہیں دوں گا, اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ NRO تو تمہیں ضرورت ہے. اچھا NRO دینا کس نے ہے, وہ بھی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھیں نا, اب آپ ان کو اپنا علم الکلام بدلنا پڑے گا. اپنی جو آرگومنٹ کا طریقہ ہے اس کو آخری آپ سے پوائنٹ آف ویو لینے کا بڑا بالکل مختصر ہے کیونکہ وقت بالکل شارٹس ہے, بریک پر جانا ہے ہمیں. کہ ایک اہم ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی آرمی چیف کی, کیسے دیکھتے ہیں یہ ٹائمنگ کتنی میٹر کرتی ہے؟ بات ہے کہ آج کل تو ملاقاتیں آرمی چیف کی اور ISI چیف کے ساتھ پچھلے 2 مہینوں میں 4-6 بار ہوئی ہے, اور آج بھی ملاقات ہوئی ہے. اور اس موقع پر جب کہ عمران خان یا ہماری حکومت ایک کرائسس میں ہے, اس ملاقات کے کئی معنی لیے جا رہے ہیں. میں کوئی معنی نہیں لیتا, لیکن اٹس امپورٹنٹ کہ ہمارے سیکورٹی ادارے جو کہا گیا کہ انٹرنل سیکورٹی کے بارے میں اور اندرونی صورتحال کے بارے میں بات کی گئی, ہمارے ادارے کنسرن ہیں اور درست طور پر کنسرن ہے. عمران اس کو کیسے ڈیل کرتا ہے وہی اپنی اکڑ میں رہتا ہے کہ میں NRO نہیں دوں گا وغیرہ وغیرہ, یا سچ مچ سے پولیٹیکلی ڈیل کرتا ہے. یہ اس کی سیاست کا امتحان ہے اور بہت بڑا امتحان. صحیح ہے, ہمیں بریک پر جانا جی. بریک سے جب لوٹ کر آئیں گے تو PSL کی روشنیاں مدھم پڑ گئی, کیا PSL کو نظر تو نہیں لگے, اس پر گفتگو کریں گے. فنکاری سانپ پٹاری کا, فنکاری کھیل مداری کا, فنکاری پھیر ہے لفظوں کا, فنکاری رنگ ویپاری کا. کوئی چونا لگائے, کوئی لوٹے مال, کوئی آڑھی ٹیڑھی چل دے چال, روئے دھوئے سب ہار کے باری, اسی کو کہتے ہیں فنکاری. ویلکم بیک میر صاحب. کرونا جو ہے وہ اب کھلاڑیوں پر بھی اثر انداز ہونے لگا, یعنی کہ اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ کون ہے, کوئی رنگ, مذہب, نسل, کچھ بھی اس میں تفریق نہیں ہے. پہلے ایک کھلاڑی کو ہوا, دوبارہ سے وہ ٹیسٹ کیے گئے, اب وہ بتایا جا رہا ہے کہ 7 افراد میں کرونا کی تشخیص ہو گیا کھلاڑیوں کے سمیت. وہ ملتوی کر دیا گیا. روشنیاں ایسے نہیں لگتا کہ جیسے PSL کو نظر ہی لگ گئی ہے؟ یہ غالباً ہم نے اتنا سیریس لیا نہیں ہے, نہ ہمارے پلیئرز نے لیا ہے نہ ہمارے منتظمین نے لیا ہے. صحیح, خاصا ایزی لیتے رہے ہیں جیسے پوری قوم لے رہی ہے ویسے تو, لیکن جو منتظمین ہے اور کھیلوں کے منتظمین ہیں وہ جو ایک ببل بناتے ہیں وہ بہت فول پروف ہونا چاہیے. ان کا خیال بس بنا دیا اس میں رہیں گے. حفیظ کو آپ نے کھلایا نہیں اس وقت جب وہ 1 دن کے فرق سے واپس نہیں آ رہا تھا. صحیح. اب اپنے میچ میں آپ کو پتہ چلا کہ آپ اس سے کمپیٹنٹ ہی نہیں, یا یہ ہے کہ انٹرنیشنل میچ میں تو آپ نے چلو پھر بھی خیال کیا, لیکن لوکل جو میچ ہو رہے تھے, مقامی یا نیشنل میچ ہو رہے, گیمز ہو رہی تھی, اس میں آپ کو خیال ہی نہیں ہوا. صحیح. 1 کو ہوا, 2 کو ہوا, 7 کو ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں تو بہت بڑی لیپس ہوئی ہے. بالکل. اچھا, ہو سکتا نہ ہوئی ہو, کون قصوروار ہے کون قصوروار نہیں ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن ساری رونقیں پھیکی پڑ گئی. بالکل. اور جتنا انہوں نے سیدھا تسلیم کر لیا کہ جی ہم ان کو پروٹیکشن پرووائڈ نہیں کر پائے, یہ تسلیم کر لینا کافی نہیں ہے. اور اتنے فنڈز ہیں آپ کے پاس, لاتعداد فنڈز ہیں, اور پتہ نہیں آپ لوگ کہاں سے آ گئے ہیں. کوئی چیئرمین بن گیا, کوئی سلیکٹر بن گیا, پتہ نہیں کیا کیا بن گیا, مجھے تو پتہ نہیں چلتا کہ کون ہے, کہاں سے آئے ہیں. کوئی فلاں ملک سے آیا, کوئی فلاں ملک سے آیا, فلاں ملک سے آیا. یہ جس طرح عمران خان کے پاس زلفی بخاری کی ٹیم ہے, اس طرح یہ بھی عمران خان کے کرکٹ میں زلفی بخاری ہے. اب آپ جو کام آپ کا کرنے کا وہ تو آپ کرتے نہیں. صحیح. اور لگے ہوئے ہیں, یعنی کہ آپ کا خیال تھا کہ اللہ سہارے چلا جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا, کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا. مسئلہ پیدا ہوا ہے, کون ذمہ دار ہے؟ کوئی کسی کا
تعین تو ہونا چاہیے, تعین تو ہونا چاہیے, بالکل ذمہ داری ڈالی جائے, کس کے بارے میں کہا جائے. ایک کھیلتا رول, ایک شاندار گیم ہو رہی تھی, بالکل ایک اسکیم چل رہی تھی, ہمیں ابینڈن کرنا پڑی, بالکل. اس کے علاوہ چارہ کار کوئی نہیں. اب کہتے ہیں کہ جی ہم کروائیں گے, کیسے کروائیں گے. شائقین کو اجازت پہلے 20 سے 50 اور پھر وہ کہتے ہیں بڑھا رہے ہیں, خوش ہو رہے تھے, بالکل. انہوں نے پوچھا ہے اب 25% آ جائیں گے, 50% آ جائیں گے, لیکن بات آپ نے جو ببل جس کو کہتے ہیں قائم کیا تھا اور خیال تھا کہ اس کے اندر کوئی جائے گا نہیں آئے گا, آپ کو نیوزی لینڈ سے احساس ہو جانا چاہیے تھا کہ جو سینسٹیو ممالک ہیں وہ کتنا خیال کرتے ہیں. انہوں نے میچ پینڈنگ کر دیے تھے, انہوں نے آپ کو بند کر دیا تھا. آپ سوچنے لگ گئے کہ ٹیم کو واپس بلا لیں. آپ یہاں تک نوبت آ گئی تھی, لینینسی دے رہے ہیں, اور رزلٹ کیا نکلا ہے؟ اچھا والا ٹورنامنٹ جو ابینڈن کرنا پڑا آپ کو. صحیح, پچھلی بار بھی آپ نے ابینڈن کیا تھا, بالکل کیا تھا, آخری میچز سے وہ نہیں ہوئے, جو میچز وہ نہیں ہوئے تھے. آپ کہتے ہیں کہ یہ ہوگا, ضرور ہوگا, لیکن بھائی یہ تو ہو گیا کہ جب آپ کروا رہے تھے اور بڑے چاؤ سے پاکستان میں کروا رہے تھے, اور پھر یہ خیال آ رہا تھا, اب یہ بھی پہلے آیا کہ کراچی میں ہی کروا لو جی, اب لاہور میں لے کے نہیں آؤ, بالکل یہ فلائٹ آئے گی, یہ آئے گی, وہ آئے گی. یعنی کہ آپ یو آر ناٹ کمپیٹنٹ, آپ یہ مینج نہیں کر سکتے. یہ مینج کرنے کے لیے کوئی کھلاڑی ہونا ضروری نہیں ہے, یہ مینج کرنے کے لیے آپ کو کرکٹ کی نو ہونا ضروری نہیں ہے, بلکہ اس بات کے لیے ایک پروفیشنل ٹیم آپ کے پاس ہونی چاہیے تھی, ہونی چاہیے اب بھی, جو کرکٹ کے معاملات میں سیکورٹی, جو باعث سیکورٹی ہے اس کا اہتمام کرے, اس کا خیال کرے. وہ اگر آپ نہیں کر پاتے تو یقینی طور پر ہمارے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پراپر ایک تو ایس او پیز بن گئے ہیں, اس میں دیکھ لیں اب گیند جا رہی ہے, وہ کتنے ہاتھوں سے چھو کر گزر رہی ہے, وہ تمام چیزیں ہو ہی نہیں پا رہی ہیں. تو پھر یہ جو نیگلیجنسی ہے, یہ اس کا تعین جیسا کہ آپ نے بتایا تعین کیا جا سکے گا, یا کہ اسی طرح بس یہ ہو گیا؟ کیا ہوگا جی, بس یہ ہے کہ جو رونق لگی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی ہے, اور یہ کوئی آپ یہ اچھا کیا انہوں نے ذمہ داری قبول کی کہ ہم نہیں کر سکے, اور اب ہمارا کام کھلاڑیوں کو محفوظ طور پر گھروں تک پہنچانا ہے. اب پتہ نہیں کتنے غیر ملکی ہیں, کتنے مقامی ہیں, اور اس کے کیا اثرات ہیں, کیا نہیں اثرات. اسپورٹس ایکسپرٹ حافظ عمران صاحب نے ہمیں جوائن کیا جی, ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. حافظ عمران صاحب. جی, حافظ عمران صاحب ان سے بات کرتے ہیں, ماشاءاللہ وہ اس معاملے میں زیادہ بہتر ہماری رہنمائی کریں گے. السلام علیکم عمران صاحب. وعلیکم السلام سجاد صاحب, بہت شکریہ سر. جناب یہ کیا صورتحال ہے؟ اچھا خاصا رونق لگی ہوئی تھی, انجوائے کر رہے تھے, جاتے تھے گھر میں, ٹی وی آن کرتے تھے, انجوائے کرتے تھے, پر چلا 25% جا رہے ہیں گراؤنڈ میں, جا سکتے ہیں, پھر 50% جا سکتے ہیں. کیا کس سے مینج نہیں ہوا؟ دیکھیے سجاد, بنیادی طور پر پاکستان کرکٹ بورڈ کی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ جب آپ نے بایوسکیور ببل رکھا ہے, یہ اس لیگ کو پرامن بنانے کے لیے یا اس کو مکمل طور پر کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچانے کے لیے جو قواعد و ضوابط آپ نے بنائے تھے ان پر عمل درآمد آپ نے کروانا تھا. اور اگر آپ ان قواعد و ضوابط پر عمل کروانے میں ناکام رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری کورونا پر نہیں ڈالی جا سکتی ہے. جب آپ کھلاڑی آپ کے آئے ہیں, آپ نے سب کی ٹیسٹنگ کی ہے, سب کو آپ نے کرنٹینا کیا ہے, اور تمام وہ چیزیں جو ضروری ہیں ابتدائی طور پر اگر آپ نے وہ پوری کر لی ہیں, اس کے بعد کہاں پر یہ اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے کہ وائرس کو حملہ کرنے کا موقع ملا ہے. اور یہ جو حالات انہوں نے جو سننے میں آ رہے ہیں, ہوٹل کے اندر تو کسی قسم کی کوئی بایوسکیور ببل ہی نہیں تھی. وہی ایک جی فرمائیے سے جاتا نہیں. ٹھیک ہے, میں سن رہا ہوں آپ کو بات. اچھا, تو سر یہ صرف بایوسکیور ببل جو ہے, یہ صرف وہی تو نہیں تھا کہ صرف کھلاڑیوں نے گراؤنڈ میں ہی ایک دوسرے سے دور رہنا ہے. آج جو ٹیم مالکان ہیں وہ کھلاڑیوں سے مل جل رہے ہیں, اس کے بعد اپنی بزنس میٹنگز بھی کر رہے ہیں, اپنے ڈگ آؤٹ میں بیٹھ رہے ہیں, کھلاڑیوں کے ساتھ گلے مل رہے ہیں, ان کے ساتھ آ جا رہے ہیں. اور جب آپ ہوٹل میں چلے جاتے ہیں, ہوٹل میں بھی آپ دیکھیں کہ جو کچن, جو ہوٹل کا سٹاف ہے وہ تو بایوسکیور ببل کا حصہ نہیں ہے نا. وہ تو روزانہ اپنے گھر سے کام پر آتا ہے اور روزانہ اپنے گھر واپس چلا جاتا ہے, اگلے دن آ کے دوبارہ جوائن کرتی ہے اپنے آفس. اور وہی لوگ ان تمام کھلاڑیوں کی خدمت کے لیے ان کی ساتھ ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں. تو ان کو بایوسکیور ببل کا حصہ کس نے بنانا تھا؟ یہ انتہائی ناقص حکمت عملی کا نتیجہ ہے. جب پاکستان کے پاس ایک ہی برانڈ بچا ہے جو بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے خوشکن تاثر کو ابھارتا ہے, پرامن پاکستان کا, میزبان پاکستان کا, اور خوش شکل پاکستان کو دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے, اس کے لیے اتنی سطحی انتظامات کی ضرورت نہیں تھی. آپ نے ترکی تو چلے گئے اپنے لوگوں کو لے کے کہ آپ کو وہاں پر ایک افتتاحی تقریب کا ایک ٹوٹا ریکارڈ کرنا ہے, اور اس کی حالت آپ نے دیکھی کہ کیا تھی. تو آپ ایک ہوٹل کیوں بک نہیں کر سکتے تھے؟ آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ پاکستان کی ساکھ کا مسئلہ ہے, یہ پاکستان کی بین الاقوامی سطح پر وقار کا مسئلہ ہے. یہ کورونا کے اوپر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے سر. کورونا کو حملہ آور ہونے کا موقع جس نے دیا ہے اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. آج پاکستان میں صرف پاکستان ہی نہیں, پاکستان سے باہر بھی لوگ یہ سوال کر رہے ہیں
کہ یہ جو موجودہ انتظامیہ جب سے آئی ہے ان کے پاس ان کے کریڈٹ پر ہے کیا, ان کے کھاتے میں, ان کی جیب میں, ان کی فائل پر نظر کیا آتا ہے؟ سوائے تنازعات کے, سوائے ناکامیوں کے, سوائے پھڈوں کے کوئی چیز نظر نہیں آتی. اور اب آپ اس کو ایک بنیاد بنا لیں, آپ اس کو بنیاد بنا لیں تو آپ کے جو آنے والے ایونٹس ہیں کیا اس کے اوپر لوگ سوالات نہیں اٹھائیں گے کہ آپ نے جب پاکستان سپر لیگ کروائی ہے تو بایوسکیور ببل کہ آپ اس وقت اس کو یقینی نہیں بنا سکے ہیں, تو پھر آپ بعد میں جب انگلینڈ آئے گی, جب ساؤتھ افریقہ آئے گی, جب دیگر ٹیمیں آئیں گی, تو آپ کس طرح سے لوگوں کو یہ تسلی دیں گے, آپ کس طرح سے لوگوں کو قائل کریں گے کہ ہم بالکل وہ پروٹوکولز پورے کریں گے جن کے آپ کی جان و مال کو تحفظ ہوگا. دیکھیں کھلاڑی پہلے پاکستان میں اس لیے نہیں آتے تھے کہ امن و امان کے حالات خراب تھے, وہ ہمیں ان کو قائل کرنا پڑا, حتیٰ کہ لوگوں کو اضافی پیسے دینا پڑے پاکستان وزٹ کرنے کے لیے. آج لوگ امن و امان کی وجہ سے نہیں بھاگ رہے ہیں سجاد صاحب, آج لوگ ان کی بد انتظامی کی وجہ سے بھاگ رہے ہیں. یہ مجرمانہ غفلت ہے. ان لوگوں کے خلاف اعلیٰ سطحی انکوائری ہونی چاہیے, جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. یہ پاکستان کی کرکٹ کو صرف انہوں نے نقصان نہیں پہنچایا, انہوں نے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے. وہ جو 70,000 سے زائد جانیں دے کر ہم نے امن بحال کروایا تھا, اور اس کے بعد پی ایس ایل کے آغاز میں جو ایک منقطع پاکستان تھا, ایک ٹوٹا ہوا پاکستان تھا جو لوگوں سے جڑا ہوا نہیں تھا, اس رابطے کو اس پی ایس ایل نے جوڑا ہے. ان لوگوں کی نالائکی کی وجہ سے, ان کی نااہلی کی وجہ سے یہ کورونا وائرس کی ویکسین کو ڈھونڈ رہے ہیں نا سجاد صاحب. میر صاحب کورونا وائرس کی تو ویکسین آ گئی ہے, نالائکی اور نااہلی کی کوئی وائرس نے کوئی ویکسین نہیں ہے بدقسمتی سے. اس کا علاج کون کرے گا؟ اس کا علاج ان لوگوں کے خلاف کارروائی سے ہونا چاہیے. انہوں نے پاکستان کے چہرے کو نقصان پہنچایا, داغدار کرنے کی کوشش کی ہے. ان کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ یہ بیٹھے رہیں اور اپنے گلشنیں اڑاتے رہیں. ترکی کی کوئی ترکی جا رہا ہے, کوئی دبئی جا رہا ہے, کوئی چیئرمین ہے وہ 3 اداروں کا چیئرمین ہے, ایک شخص کو 4 عہدے دیے ہوئے ہیں. تو جب اس قسم کی اقربا پروری ہوگی, سفارش کا دورہ ہوگا, تو پھر پاکستان کے ساتھ کو ایسے نقصان پہنچے گا. پاکستان کے اداروں کو خاموش نہیں رہنا چاہیے, ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے, اور ان کو جو انہوں نے نقصان پاکستان کو پہنچایا ان کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے. بالکل درست فرمایا حافظ عمران صاحب, آپ نے بہت ایک ہی ان ون گو آپ نے ساری بات کی تفصیل بیان کر دی. بہت شکریہ آپ کا. بہت دیکھیں یہ بہت ٹھیک بات کر رہے ہیں, بڑی بڑی تنخواہیں لے رہے ہیں, پتہ نہیں کہاں سے پکڑ کے لائے ہیں. کوئی انگلینڈ سے آ رہا ہے, کوئی وہاں سے آ رہا ہے, کوئی ہالینڈ میں بیٹھا وہاں سے آیا, پاکستان کی سرزمین سے واقف نہیں ہے, یہاں کے بندوبست سے واقف نہیں. پھر میں نے کہا یہ کرکٹ نہیں تھی, یہ مینجمنٹ تھی. بایوسکیور میں ہیلتھ مینجمنٹ تھی. آپ کو کیسے قائم کرنا ہے؟ آپ جو ٹیمیں باہر سے آ رہی ہیں وہ کس برتے میں پاکستان آئیں گی؟ آپ نے پاکستان کا امیج خراب کیا ہے. تنخواہیں آپ وہ لیتے ہیں, سن کے آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ کس چیز کی تنخواہیں مل رہی ہیں ان کو. یعنی کہ اب انٹرنیشنل سطح پر دو چیزیں ہیں, اس کو مینج کرنا. ایک سیکیورٹی ہے پہلے, اس کے لیے حالت ان کی یہ ہے کہ یہ جی یہ بالنگ کوچ ہے, یہ کیا جی یہ بیٹنگ کوچ ہے, یہ کیا جی یہ فیلڈنگ کوچ ہے, یہ کیا جی یہ پتہ نہیں کیا ہر چیز کے کوچ بنا دیے آپ نے رکھے ہوئے. کسی کو کچھ کام دے دیا, کسی کچھ کہ یہ اکیڈمی چلا رہا ہے, یہ ہائی پرفارمنس کا کر رہا ہے, یا فلاں کا کر رہا ہے. ہر بندے کو ایڈجسٹ کرتے ہیں, پیسے بانٹتے ہیں, کرتے کوشش کرتے کریں, لیکن کیا رزلٹ کیا نکلتے ہیں؟ کوئی بایو سیکورٹی کا بھی ایکسپرٹ رکھ لیتے آپ, یہ اس کام کا بھی کر لیتے ہیں کہ وہ کس طرح کرنا ہے, کیسے مینج کرنا ہے, کیا کرنا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہوٹل کے اندر کوئی بایو سیکورٹی نہیں ہے آپ کی, آپ ملتے جلتے ہیں, سب کرتے ہیں جو بھی ہوتا ہے. ہوٹل کا سٹاف جو ہے وہ بایو سیکور ہے کیا؟ وہ تو آپ کو مینج کرنا ہے نا جی, آپ نے مینج کرنا. بالکل لوگ ہوٹل میں آ کے کھانا نہیں کھاتے آج کل کہ پتہ نہیں خدا نہ خواستہ یہاں کچھ ہو نا. تو کہ آپ جب کسی چیز کا خیال نہیں کر رہے. خان صاحب تو خود کہتے تھے میں گراس روٹ لیول سے یہ شروع کروں گا, تمام چیزوں کو دیکھا, خود اسپورٹس مین رہے ہیں. بھائی جو کانسیپٹ انہوں نے دیا ہوا وہ بھی فیل جا رہا ہے. سینکڑوں لوگوں کی نوکریاں چلی گئی ہیں, کوئی بینکوں میں تھا, کوئی کسی ادارے میں تھا, کسی ادارے میں تھا. وہ ان کو کانسیپٹ ان کے ذہن میں جو چیز آ جاتی ہے وہ اس کا فلسفہ بنا لیتے ہیں. اوپر سے کرپٹ ہو تو کرپشن نیچے تک جاتی ہے. اچھا, اسی حوالے سے ہمیں جوائن کیا سابق چیئرمین پی سی بی خالد محمود صاحب نے جی, ان سے ساری باتیں وجاتے ہیں. خالد محمود صاحب صرف چیئرمین نہیں رہے, ماشاءاللہ پاکستان کی معاملات پر جانے والے بہت گہرے آدمی ہیں ماشاءاللہ, ان سے بات کرتے ہیں, کئی عہدوں پہ رہے گا. السلام علیکم خالد محمود صاحب. جی وعلیکم السلام حضور, خیریت؟ بس جناب, ہم یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے, یہ جو ہم نے کورونا کے چکر میں اپنا پی ایس ایل ختم کر دی ہے, یہاں بیڈن کر دی ہے, یہاں ملتوی کر دی ہے, کیا کون ذمہ دار ہے, کیسے ہے, کیا کہاں غلطی ہوئی ہے؟ دیکھیے سجاد میر صاحب, بڑا سیدھا سا مسئلہ ہے کہ کرونا تو ایک زندگی کی حقیقت بن چکا ہوا ہے, اور اس وجہ سے ہم زندگی کی تمام سرگرمیاں معطل بھی نہیں کر سکتے.
तो मैं तो मुत्तफिक हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि हमें कुछ ना कुछ प्रोग्राम अपने चलाने हैं। अब प्रोग्राम तो चलाने हैं, लेकिन उसके भी कोई ढंग होते हैं, कोई सलीका होता है, कोई तरीका होता है। मैं एक दो मिसालें जल्दी से आपको दे दूं कि हमारी टीम गई थी, क्रिकेट टीम खेलने के लिए वहाँ न्यूजीलैंड में, और रोज वो कोई ना कोई वार्निंग देते थे, तंबी हमें खिलाड़ियों को करते थे, अगर आप लोगों ने हमारे कवायद और जवाबत का ख्याल ना रखा, इसकी खिलाफ वर्जी की, तो हम आपको यहाँ खेलने नहीं देंगे। और इतनी सख्ती से उन्होंने अपनी तमाम शराइत बनवाई, तमाम चीजें की, और उसके नतीजे में बड़ा अच्छा टूर हुआ। तकरीबन यही मामला हमने किया जनूबी अफ्रीका के साथ। हम भी उनको लेके आए, तमाम चीजें हमने उनको बताई, और उन्होंने भी तावन किया, हमारे लोगों ने भी ख्याल रखा, और वो भी एक कामयाब टूर हो गया। अब ये नहीं हो सका PSL जो है, तो इसकी अब आप पूछ रहे हैं कौन जिम्मेदार है। बड़ी सीधी सी बात है कि इसकी पूरी तहकीक होनी चाहिए, तफ्तीश होनी चाहिए, और देखा जाए कि जिम्मेदार कौन है। उसका अफरादी तौर पे, इंफरादी तौर पे कोई जिम्मेदार है, ये भी मुमकिन है। कुछ खिलाड़ियों ने उसकी खिलाफ वर्जी हो, ये भी मुमकिन है। जो मुंतजमीन है उन्होंने जो भी SOPs थी, जो भी कवायद और शराइत थी, उन पे अमल ना करवाया हो, ये भी मुमकिन हो सकता है। और तीसरी बात ये है कि कोई हमारा निज़ाम ही इतना ढीला हमने बनाया हो, वो जिसको कहते हैं कि जी बबल हमने बनाया हुआ है, तो बबल का मतलब बबल होता है, उसमें किसी तरह की भी कोई खिलाफवर्जी नहीं हो सकती। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि मैं पिछले दिनों जब जनूबी अफ्रीका का मैच हो रहा था T20 का, तो उनकी दावत में मैं चला गया देखने, तो वहां मैंने देखा टेलीविजन पे वो रमीज राजा गुफ्तगू कर रहे थे किसी से। तो मैंने किसी उसके बोर्ड के इंतजामिया वाले को कहा कि भाई मैं इनसे मिलना चाहता हूँ, मुझे उनके पास ले चलो। उन्होंने कहा जी आप नहीं मिल सकते। मैं बड़ा हैरान हुआ, क्या हो गया? वो कहने लगे वो तो बबल में है, बायो बबल है, तो आप नहीं है, तो वो बबल की खिलाफ वर्जी हो जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल, बहुत मेहरबानी आपने बता दिया, वरना हो सकता मैं गलती से चला भी जाता। तो ये होना चाहिए था, जो कि यकीनी तौर पे मैंने थोड़ी बहुत मालूमात हासिल की हैं। इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं थी, बल्कि अखबारों में भी थोड़ी बहुत खबर आई है, शायद आपकी नजर से भी गुजरी हो, कि हमारे एक जावेद अफरीदी साहब हैं, एक फ्रेंचाइज है उनके पास पेशावर ज़ल्मी की, उनकी मुलाकात हुई है उनसे डैरन सैमी से। और डैरन सैमी जो है वो बबल में थे और जावेद अफरीदी साहब नहीं थे, लेकिन मुलाकात हो गई। अब क्या पता है कि उससे ही ट्रांसमिट हो गई वो चीज। फिर मुझे मालूम हुआ है कि होटल में जो खाने पीने का इंतजाम था, उसमें भी कोई खास आइसोलेशन वाला मामला नहीं था। जहाँ खिलाड़ी खाना खाते थे वहाँ दूसरे लोग भी आ जा सकते थे। इसी तरह की और भी बहुत सी कोताहियां हुई हैं। तो ये तो अब मैं यहाँ पे स्पेकुलेट करूँ या अंदाजे लगाऊं, मेरी तो जो जराए हैं इतला के, वो तो अखबारात हैं या कुछ टेलीविजन पे सुन लिया। तो ये पूरी तरह क्रिकेट बोर्ड को इसका जायजा लेना चाहिए। बहुत ही अफसोसनाक बात है, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि आपने एक अच्छा इकदाम उठाया है, एक आपने अच्छी यानी प्रोग्राम शुरू किया, आपने इतनी जुर्रत और हौसले का मुजाहरा किया, लेकिन जहाँ जुर्रत और हौसला होता है वहाँ उसके साथ साथ पूरी पाबंदियां भी होती हैं, पूरी उसके लिए एहतियातें भी होती हैं, पूरी उसकी शराइत भी होती है। तो आप सिर्फ एक अहमों की तरह जुर्रत ही दिखा दें, प्रोग्राम शुरू करवा दें और उसके लिए कोई जरूरियात जो है, जो भी मुनासिब एहतियातें हैं, उसका कोई ख्याल ना करें, तो उसका आप देखें नतीजा क्या निकला है। नतीजा जो है बड़ा गलत निकला है, बड़ा अफसोसनाक निकला है। अब तमाम दुनिया में ये चीज फैलेगी, कहा जाएगा देखो जी इनके यहाँ बंदोबस्त इतना नाकिस था, इतना बड़ा टूर्नामेंट सारी दुनिया से हमने खिलाड़ी इकट्ठे किए हुए हैं। पहले तो आपको पता है, एक तो इब्तदाई जो इसके एडिशन हुए थे तो बाहर गैर मुल्की खिलाड़ी आते ही नहीं थे, हमें मजबूरन कभी दुबई और कभी शारजाह कहाँ पे कराना पड़ता था। फिर क्रिकेट बोर्ड की भी मेहनत थी, हमारे अस्करी अदारों की भी मेहनत थी। आहिस्ता आहिस्ता लोग हम पे एतमाद करने लगे कि हाँ ये जो कहते हैं करते हैं। पहले तो सिर्फ सिक्योरिटी का मसला था, उनकी जान की सलामती का मामला था, उसमें हम पूरे उतरे, हमने पूरा बंदोबस्त कर दिया। लेकिन उसके बाद अब ये कोरोना का मामला था, इसमें भी हमने यकीन दहानियां कराई हुई थी तमाम खिलाड़ियों को जो बाहर से आ रहे थे कि कोई मसला ही नहीं, हम सारा संभाल लेंगे। देखो हमने जनूबी अफ्रीका के मैच कितने अच्छे करा लिए। तो अब उसके बरक्स सूरत हाल ये हो गई है, बहुत ही गलत बात है। क्रिकेट बोर्ड की पूरी जिम्मेदारी बनती है, चाहे इंफरादी तौर पर खिलाफ वर्जी हुई है, चाहे किसी टीम के खिलाड़ियों ने कोई गड़बड़ की है, चाहे हमारा बंदोबस्त कमजोर है, बहरहाल जिम्मेदारी
तो उसी अदारे की है ना, उसी अदारे की है जो बंदोबस्त कर रहा है। उनको पूरा पता करना चाहिए, कौम को एतमाद में लेना चाहिए, बताना चाहिए कैसे हुआ है। इसमें बदला डालने की जरूरत नहीं है, पूरी चीज खुल के सामने आनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका खालिद महमूद साहब। देखिए बड़ी सीधी बात कह रहे हैं, ये दरअसल खेल का मसला नहीं है, इवेंट मैनेजमेंट है। इवेंट मैनेजमेंट भी हेल्थ सिक्योरिटी जैसे मैं कह रहा हूँ, उसका एक्सपर्ट आपको होना चाहिए जो सख्ती के साथ उस पर अमल करता। भाई हमारे ये असूल है, ये कौन जो आता भाग जाए। भाई हफीज को आपने मैच नहीं खिलाया, बिल्कुल ठीक है। यहाँ आप एक बंदा एक दिन आता है, दूसरे दिन आप अंदर कर देते हो, वहां रियाज का हुआ है, वो तीसरे को इजाजत दे देते हैं कि चलो यार चलने दो यार, देखा जाएगा, कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं होता। ये जो हमारा जो पाकिस्तानी टेंडेंसी है, सत्यानाश कर दिया पाकिस्तान के इमेज को आपने। और जो क्रिकेट पे जो आप जान फशानी कर रहे भाई क्या वो बाहर से आए, उनको क्या पड़ी है, तनख्वाहें उनको मिल रही हैं, मालूम तो करें कि कितनी तनख्वाहें लेते हैं आप। सही, यही फालतू पैसा हम पाकिस्तान के खेलों की प्रमोशन के लिए इस्तेमाल करें, बिल्कुल तो कई काम आ सकते हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं स्टेडियम तो हुकूमतें बनाती हैं, सूबाई हुकूमतें खास तौर पर बनाती हैं, उन्होंने बनाना नहीं। किसी और खेल में आपने इन्वेस्ट नहीं करना। यही खेल अगर हमारा चल रहा है तो कुछ 4 पैसे हम इनसे लेके अपने हॉकी की जो हमारी कौमी खेल है, बिल्कुल उसमें इन्वेस्ट, तो मेरा ख्याल में बहुत बड़ी कोताही हुई है। और ये जो मैनेजमेंट है जब से आई, ये 3 साल होने लगे हैं शायद, इसको 2.5 साल कितने, इसने एक तरह की तबाही मचा रखी। अच्छा मीर साहब, प्रोग्राम का वक्त बड़ा शॉर्ट्स है। इमरान खान साहब का खिताब से लेकर सेनेट इलेक्शन, उसके बाद अदम एतमाद, तहरीक अदम एतमाद, हुकूमत और अपोजिशन आपस में रहे हैं। क्लोजिंग रिमार्क्स आपके लेना चाहूंगा। बिल्कुल क्लोजिंग रिमार्क्स तो यही है जी कि हम तो रो रहे हैं जो मुल्क में हालात हो रहे हैं जी, और सियासत में जो खेल खेला जा रहा है। अब खेल में जो सियासत हो रही है, बेवकूफी हो रही है, पैसे लूटने, उसकी कहानी अलग है। यही जैसा खेल वैसी सियासत, जैसी सियासत वैसा खेल। बहुत शुक्रिया जी आपका। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपने मेजबान जवाद बाकिर को दीजिएगा इजाजत, अल्लाह ने के बाद। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की, तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। नया प्रोग्राम, नए मेहमान, लेकिन जरा अछूते अंदाज में। म्यूजिक, फन, मजा, गेम्स और कॉमेडी के नए अंदाज में चटखारी सी गपशप। मेहमान वो जिसको आप देखना चाहें और गॉसिप वो जो आप सुनना चाहें। हर शाम गुजारिए हमारे साथ मजेदार और शानदार कॉमेडी का नया अंदाज। लेजेंडरी कॉमेडियन अमानुल्लाह खान की बेटी नूर अमान के साथ देखिए प्रोग्राम गपशप विद नूर की जुमा 5:05 पर सिर्फ टीवी टुडे पर। सहाफत में मेरे 35 साल। वही खेल तमाशे, वही नारे, वही मायूसियां। सच और झूठ के हिस्से, वफादारी, बेवफाई, ताकतवरों के कह कहे बेबसों की सिस्कियां। कौन बदलेगा ये सब? शायद सोचते तो होंगे,
क्यों है ऐसा? मैं तलाश करूंगा इन सवालों के जवाब। आपके साथ वाइंड अप विद इसार राना। देखिए प्रोग्राम वाइंड अप विद इसार राना जुम्मा का हफ्ता रात 10 से 11 बजे तक सिर्फ टीवी टुडे पर।